حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. يا الله يا الله يا الله. الله أكبر الله أكبر. محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، آج کا موضوع معاشرے کے متعلق ہے کہ رشتوں کو کیسے جوڑیں. رشتے آپس میں کیسے ہونے چاہیے. عام طور پہ فضائل پہ بات ہوتی ہے. آواز تھوڑی زیادہ کر دو. عام طور پہ فضائل پہ بات ہوتی ہے، شان قرآن، شان مصطفیٰ، اسی طرح اور ایسے معاملات، شان صحابہ، شان اہل بیت. ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن لوگوں کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، اصل وہ معاملات جو ہم ہر روز کے صحابہ کرام یا اہل بیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن میں سے وہ چیزیں بیان کی جائیں جو میرا ہر روز کا جس سے واسطہ پڑتا ہے. ان میں سب سے اہم تعلق جو ہے وہ ہے خامد اور بیوی کا. یہاں پہلی بات ہے، رشتہ مشکل سے ہوتا ہے، پرکھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کے، اور تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے پھر جدائی ہو جاتی ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی ہے، جو ہر نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے. اس کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع پہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے، پروردگار سے ڈرو. الذی خلقکم، اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا. من نفس واحدۃ، ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا، اور اللہ نے ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ کریم نے ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا اور دنیا میں بکھیر دیا، دنیا میں آباد کر دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو.
الذی تساءلون بہ، اللہ وہ ذات جس کے نام کے ساتھ، جس کی ذات کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتے داری توڑنے سے بچو، تعلق توڑنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے تم پہ نگران ہے، دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالی اس کے علم میں۔ یہ ہر نکاح کے موقع پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، دو اور آیتیں ہیں وہ بھی پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سب سے اہم آیت ہے کہ اللہ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا اور رشتے داری توڑنے سے بچنے کا حکم دیا، یعنی اللہ کا ڈر اور ان رشتوں کو جو آدمی بناتا ہے یا اللہ نے بنائے ہیں ان کو توڑنے سے بچنا، اس کا اللہ نے حکم دیا۔ بطور مسلمان ہم ہر حکم الہی کے پابند، جہاں اللہ نے کہہ دیا وہاں رکنا ہے، جہاں کہہ دیا وہاں چلنا ہے، جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، جہاں سے روک دیا وہاں سے رکنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے کہ ان کا اپنا اختیار باقی رہے۔ اللہ کی بات آئے، رسول کی بات آئے تو اپنی مرضی کو پسے پش ڈال دینا ایک مومن مرد اور عورت کا شیبہ ہے۔ اور یہ تعلق وہ بنتا ہے کہ غیر ایک دوسرے کو شاید پہلے جانتے بھی نہ ہو، اور ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے۔ ایک مرد اور عورت کا اللہ نے جسموں میں قوتیں رکھی ہیں، قوت جنس رکھی، اعصابی قوت رکھی، اس قوت کو اللہ نے مرد میں بھی رکھا ہے، عورت میں بھی رکھا ہے۔ اللہ نے انسان میں خواہش رکھی، فرشتوں میں خواہش نہیں ہے، فرشتوں میں کھانا پینا نہیں ہے، طاقت ہے، قوت، وہی سمجھتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہی ان کی خوراک۔ کسی فرشتے کی شادی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس لیے بنائی نہیں گئے۔ دوسری مخلوق جنات، جن میں خواہش بھی ہے اور جن میں ہوس بھی ہے، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، وہ اپنے بستیاں بناتے ہیں۔ جنات کی 3 قسمیں ہیں جو حدیث میں آئی۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہوا میں تیرتے ہیں، جیسے پرندے اڑتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور انہی کو عام طور پہ مقید اور قید کیا جاتا ہے، عاملین حضرات کرتے ہیں۔ ایک جنات کی قسم، جیسے ہمارے بستی، ہم شہر، گاؤں، قریہ، وہ اپنی جگہ میں رہتے ہیں۔ تیسری قسم، جیسے ہمارے کچھ یہاں دن ٹھہرتے ہیں، پکی واس انہیں بولتے ہیں، کچھ دن یہاں ٹھہرے، کچھ دن کہیں اور ٹھہرے، پھر کہیں اور چلے گئے۔ جہاں چارہ مل گیا، جہاں خوراک مل گئی، جہاں رہائش مل گئی، جہاں چھت مل گئی، جہاں ماحول مل گیا، میدان مل گیا، وہاں ٹھہر گئے۔ انسان تیسری مخلوق، اور انسان اور جنات یا ثقلین، دونوں کو ثقلین، بوجھ المخلوق، اس لیے کہ جیسے جنات میں خواہش ہے، انسان میں خواہش، جنات میں قوت ہے، انسان میں قوت، جنات میں عقل ہے، انسان میں عقل، جنات کو اختیار ہے اپنے کاموں میں، انسان کو اختیار ہے اپنے کاموں میں۔ تقدیر، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کہتے ہیں میری اللہ نے لکھ دی ایسے،
نہیں، اعمال تقدیر کے تحت بندے کا اختیار ہوتا ہے. آپ نیک بننا چاہیں نیک بن سکتے ہیں، آپ برا بننا چاہیں برا بن سکتے ہیں. اللہ پہ الزام مت دیں. آپ ہاں کچھ چیزوں میں ہم محتاج، پیدا ہونے میں، مرنے میں، بیماری میں، صحت میں، اس میں ہم محتاج. اس کے علاوہ اپنے اعمال میں ہم خود مختار، نیکی میں برائی میں. آپ 1000 بار رکعت پڑھیں، سجدہ کریں، رکوع کریں، نیکی کریں، خیرات کریں، حج کریں، عمرہ کریں، روزہ رکھیں، معاملات کریں. دوسری صورت میں زنا کریں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، غیبت کریں، چغلی کریں، سود کھائیں، جوا کھیلیں. اختیار، کسی کو قتل کریں، تہمت لگائیں. انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا جیسے جنات کو، اسی لیے ان کو ثقلین کر کہ ان کا حساب بھی ہونا. فرشتوں کا حساب نہیں، اس لیے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو رب کریم انہیں کہتا. ایک آن بھی رب کریم سے وہ بے پرواہ نہیں ہو سکتے. ان کی خوراک بھی ہے رب کریم سے تعلق، اس کی تسبیحات. انسان اور جنات میں اللہ نے خوراک کا تصور بھی رکھا ہے. یہ میں چیزیں اس لیے تمہید کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم جب کوئی برائی کرتے ہیں تو اسے اللہ پہ ٹھونس دیتے ہیں. رشتہ توڑتے ہیں بس اللہ کی مرضی، کوئی رشتہ بناتے ہیں اللہ کی مرضی. رشتے بنانا ہمارا اپنا اشتہار، ایک سے تعلق بنانا اپنا اشتہار. ہاں اس میں برکت ڈال دینا اللہ کے اختیار. یعنی آپ اگر کسی سے تعلق بناتے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ نے آپ کو چھوٹ دے دی. آپ کہیں رشتہ طے کرتے ہیں اپنی مرضی سے، ہاں وہاں اللہ سے توفیق مانگی جائے، اللہ برکت عطا فرما دے، وہ علیحدہ بات. تو نکاح بھی ایسا ہے کہ آدم سے پیدا ہوئے، جنت میں اللہ نے رکھا، دل نہیں لگتا تھا. اللہ نے بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. یہ عجیب ہے کہ ایک جان سے اللہ تعالیٰ دوسری جان کو پیدا فرماتا، جیسے ہمارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہو، ایک نالی کے ذریعے خوراک پہنچتی، رحم جسے کہتے ہیں. اس رحم جھلی میں بچہ، وہاں ہم، میں اور آپ، انبیاء، صلحات کیا، ازکیا، نیک بد، ظالم مظلوم، سارے ماؤں کے پیٹوں میں پیدا ہوئے، وہاں پرورش پائی. اللہ رزق دینے والا، اس جھلی کو اللہ اتنی قوت دیتا ہے کئی کلو کا وزن اٹھا لیتی. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا اقتدار، اللہ کا اختیار، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے یہ کیے ہوئے فیصلے. اس میں رکاوٹ کوئی ڈال نہیں سکتا، اس میں کوئی دخل اندازی کر نہیں سکتا. اللہ نے حضرت آدم سے ان کی پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حوا ہے، تیرے لیے پیدا کیا. جتنی دیر جنت میں رہے اولاد نہیں ہوئی. جنت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں نہیں ہیں. جنت میں نیند نہیں آئے گی، جنت میں سدا جوان رہیں گے، جنت میں بیماری نہیں ہوگی، جنت میں تھوک نہیں ہوگی، جنت میں کانوں کی میل نہیں ہوگی، جنت میں آنکھوں کی گدے نہیں ہوں گی. جنت میں صرف پسینہ آئے گا، جس پسینے سے خوراک ہضم بھی ہوگی. جنت میں پیشاب اور پخانہ نہیں ہوگا. جنت میں خون نہیں بہے گا، جنت میں پیپ نہیں ہوگی. لوگ سارے پاکیزہ ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں. جتنی دیر حضرت آدم جنت میں رہے اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی. اولاد نہیں ہوئی اس لیے کہ جنت میں یہ سلسلے اللہ نے ختم کر دیے.
ہاں اگر خواہش کرے کوئی جنتی اللہ اسے وہاں اولاد دے گا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَهُمْ فِي مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو دل چاہیں گے اللہ عطا فرمائے گا، جو پکاریں گے اللہ وہ کر کے دکھائے گا۔ تو اللہ نے پھر یہاں اتارا ایک کو سرادیپ سری لنکا میں حضرت آدم اور ایک کو جدہ یا جدہ میں اتارا، اور جدہ کہتے ہیں عام طور پہ دادی اور نانی کو، اور حوا ہماری جہاں ماں ہے تو دادی اور نانی بھی وہی، اس لیے کہ ان کی اولاد آگے پھر لمبے عرصے بعد آدم اور حوا کو آپس میں ملایا گیا، پھر وہاں سے مخلوق پیدا ہوئی، گویا سب سے پہلا نکاح اللہ کریم نے جنت عدن میں حضرت آدم اور حوا کا کیا، جہاں کے گواہ فرشتے، جہاں نکاح کا انعقاد کرنے والا اللہ کریم، اور اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پھر سلسلہ چل پڑا، ایک مرد عورت آپس میں تعلق بنے، وگرنہ اللہ چاہے تو جیسے پودوں کو اگا سکتا ہے ایسے انسانوں کو بھی اگا سکتا ہے، اس کو کیا بعید۔ آپ پہاڑی علاقے میں جائیں تو وہاں نہ کوئی بیج بونے والا، نہ کوئی خیال کرنے والا، ہزار لاکھوں درخت اللہ پیدا کرتا ہے بغیر کسی کے سنبھالنے۔ اللہ سے یہ ہماری عقل ہے نا، جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اس نے محدود سے رکھا ہے، 1.5 کلو کا سر ہوتا ہے آدمی کا دماغ، یہ اس 1.5 کلو میں آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے مجھے ہر چیز کی سمجھ، حالانکہ آدمی کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اس کی اوقات میں رکھا ہے، آدمی اپنی قوت سے بڑھ نہیں سکتا، نہ انسان نہ جنات۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسانوں، تم اس دنیا کائنات کے آسمان اور زمین سے نکل کے دکھاؤ، اس کے راستوں سے باہر جا کے دکھاؤ۔ ابھی مریخ تک نہیں پہنچے، نظام شمسی کے اندر مریخ تک نہیں پہنچے، تو اس جیسے ہزاروں اللہ نے مریخ اور نظام شمسی بنا رکھے۔ ہماری اوقات تو یہ ہے، ہماری آنکھ محدود، ہمارے کانوں کی سماعت محدود۔ آپ یہاں سوئے ہوئے ہوں، کوئی بات کرے سمجھ نہیں آتی، سنتے نہیں، بعد میں اونگ آتی ہے پتہ نہیں چلتا، بعد میں پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی۔ آنکھوں کی جو رؤیت ہے، دیکھنا وہ محدود، کانوں کی سماعت محدود، دماغ کی سوچ محدود، زبان کا چلنا محدود، آواز محدود، کھانا محدود، پینا محدود، زیادہ کھائیں گے بیمار ہوں گے، معدہ خراب ہوگا، ہر چیز محدود۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپس میں تعلق بنایا اور پھر تنبیہ فرمائی، جیسے اللہ سے ڈرتے ہو اسی طرح اس رشتے کو توڑنے سے بھی بچو۔ جیسے اللہ سے ڈرتے ہو ان رشتوں کو توڑنے سے بچو جو رشتے تم خود بناتے ہو یا اللہ نے بنا دیے۔ 2 قسم کے رشتے ہوتے، نسبی، باپ ماں، بیٹا بیٹی، بہن، یہ چچا تایا، آبا و اجداد، نانا نانی، ماموں خالہ، نسبی رشتہ دار، نسب سے بنے۔ ایک ہے سحری رشتہ دار جو آپ خود بناتے ہیں، بیوی، سسر، ساس، سالی، سالہ، بہنوئی، داماد، یہ آپ کے سحری رشتے۔ جیسے نسبی رشتوں کو توڑنے سے بچنا چاہیے، ایسے ہی سسرالی یا سحری رشتوں کو توڑنے سے بچنا چاہیے۔ آپ جو کسی کی بیوی، اور میں اس لیے یہ بیان کروں خاص طور پہ، اس لیے کہ میں ان دنوں میں دیکھا طلاق کی شرح بڑھ گئی۔ ماں خود بیاہ کے لاتی، میری بہو چاند جیسی، بیٹا جیسا بھی ہو، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا، بہو میری خوبصورت ہونی چاہیے،
6 महीने नहीं गुजरते, वही मां कहती है ये तो डायन और चुड़ैल है, मेरे बेटे को खा गई। अब मेरा बेटा मेरे पास नहीं बैठता, मुझ पे पहले जैसी तवज्जो नहीं करता। और आप सुन के हैरान होंगे कि मां जादू करवाती है, अपने बेटे पे तावीज पिलाती कि बेटा मेरा बन जाए और जो मैं लेके आई हूं उससे जुदा हो जाए। और खास तौर पे उन घरानों में जहां हमारे भाई बाहर कमाई के लिए जाते हैं, साल साल 2-2 साल अपने आप को वहां गर्मी में झुलसाते हैं, वहां मेहनत मजदूरी करते हैं, वहां पैसा बनाते हैं, इसलिए कि ये मुआशरा पाकिस्तान जुल्म, ना इंसाफी, कोई मार के चला जाए, उठा के ले जाए, पूछने वाला कोई नहीं। इस ना इंसाफी से बचते हुए हमारे भाई बैरून मुल्क जाते हैं, कोई वस्ती एशिया में, कोई यूरोप में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई और जनूबी एशिया में, जहां मुलाजमत मिलती है वहां जाते हैं। और वहां मां अपने दुखड़े सुनाती, तेरी बीवी ऐसे करती, चुगली और गीबत, और उसके नतीजे में, और यहां बैठ के ये जो डिप्पू खोले हुए हैं तावीजों के, उनके पास जाती, मेरी बहू के खिलाफ तवीज कर, मैं उसको अपने कंट्रोल में करूं या फिर उसका रिश्ता टूट जाए, मेरा बेटा मेरा रहे। और ये मां नहीं सोचती आज ये उसकी बीवी है, कल मैं इसके बाप की बीवी थी, जैसे ये ख्वाहिश होती। यही मां जब बीवी थी, इसकी ख्वाहिश थी कि मेरा खामद मुझसे प्यार करे, मेरा खामद मेरा हक अदा करे। अब ये मां बन गई है, अब जो इसकी बहू आई है उसके बेटे की बीवी है, उसकी भी ख्वाहिश होती। और बाहर से फिर वो बेचारा बेटा, वो मजलूम, मैं मजलूम कहूंगा, एक तो तावीजों का असर, ऊपर से पैसा अलहदा ना भेजे, अपनी बीवी को खर्चा ना दे, ये ख्वाहिश होती। वो भी उसका खामद है, उसको खर्चा भेजना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी। सास ससुर की जिम्मेदारी नहीं है कि बेटा पैसे भेजे तो सास और ससुर के हाथ में वो खर्चा दें, आप उनकी भी खिदमत करें। मां बाप को भेजे, साथ बीवी को अलहदा उसका अकाउंट हो, उसके अकाउंट में पैसे भेजें। आपका जितना हक मां बाप पे, उतना ही हक बीवी पे। दुनिया में पहले मां थी या बीवी थी? क्यों जी? दुनिया में क्या पहले क्या थी? बीवी। हजरत आदम की पहले बीवी है या मां? यहां माओं के इतने किस्से सुनाए गए कि बीवियों को पसे पुश डाल दिया गया। बीवी को समझते हैं पांव की जूती, पांव की नोक पे, और इतने जालिम कि एक ही मजलिस में तलाक तलाक तलाक, वो इतने कमजोर रिश्ते होते। और जहां वहां कुरान की आयत पढ़ी गई, जहां रिश्ता बंधा, वो इतना ही कमजोर है। और हमारे यारों ने, ऐसे फिरके वालों ने, उन्होंने कहा 3 मरतबा कह दिया तो तलाक हो गई। हालांकि तलाक मर्रतान, तलाक के 2 मरतबे होते हैं, 2 उसके मौके होते हैं जिनको तलाक रजी कहते हैं। तलाक बत्ता, तीसरी तलाक, हमारों ने फतवा दे दिया नहीं, 3 तलाकें होगी। और बेचारे भागते फिरते हैं, लड़के वाले भी लड़की वाले भी। वो कहते हैं जी अब हलाला होगा, यानी अपनी बीवी को किसी के निकाह में देना, कितनी शर्म की बात। और लोगों ने हलाला सेंटर बनाए कि बीवी मेरी, गुनाह मैंने किया, तलाकें मैंने दी, और उठा के उसको किसी के निकाह में खुद दे दी। इससे बड़ा भी कायनात में जुल्म। आला जो हलाला अल्लाह करीम ने मुकर्रर किया है, रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किया है, वो ये है कि तलाक हो गई, इद्दत गुजर गई, उसके बाद किसी और से निकाह हुआ, आपस में निबाह ना हो सका, अब पहले खामद के निकाह में आ सकती है जो उसका पहले। सिर्फ इतना माना है हलाला का, यह माना नहीं है कि शर्त लगा दी जाए कि तू इसको 2 दिन रखेगा बाद में तलाक दे देगा। इससे बड़ा दयूस और बेगैरत हो ही नहीं सकता।
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ بے غیرت داخل نہیں ہوگا، دیوس کا لفظ، الذی یقر فی اہلہ خبثا، جو اپنے گھر میں خباثت کو رکھتا ہے، جو اپنے گھر میں، وہ تعلق کی حیثیت ہی کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کسی کے سپرد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مجلس میں کوئی 1000 بار بھی کہہ دے تو ایک طلاق ہوتی ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 طلاقیں نہیں ہیں، ایک طلاق۔ یہ ذہن میں رکھ۔ بڑے بڑے مفتی بیٹھے، اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ مقلد کہ جی اپنی فقہ کے مطابق، یہ ہے فقہ، یہ ہے اصل، یہ ہے اصول، یہ ہے رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن۔ یہ بھی کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی کہتی کہ ایک وقت کی طلاق ایک ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ یاروں نے بڑے راستے ڈھونڈ لیے۔ تو خیر، ان دنوں میں بڑے واقعات ہوئے کہ بیٹا بڑی خوشی سے رہ رہا ہے بیوی کے ساتھ، ماں کو برداشت نہ ہوا، بیٹا باہر چلا گیا، اس کو اعتراض، یہ جی دعوت پہ لے کے جاتا ہے، بھی اس کی بیوی ہے، اس نے دعوت پہ جانا ہی جانا ہے، اس کو دوست کہتے ہیں، لے گیا، وہ جی اس کو خرچ کیوں دیتا ہے؟ اس کا حق ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، ما حق کو زوجت احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پہ کیا حق؟ فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے اسے بھی کھلا، جب خود کھائے اسے بھی کھلا۔ باہر اپنی دعوتیں کھا کے آتے ہیں اور گھر پہ روپ چاٹتے ہیں، یعنی باہر سے آپ وہاں بہترین کھانا کھاتے ہیں اور گھر میں بیوی بیچاری انتظار کرتی ہے، تو اس کو ساتھ لے کے جائیں، آپ اچھا کھانا کھائیں، بیوی کو کھلائیں۔ فرمایا کہ اسے کھانا، اسے کپڑے پہناؤ جب تم خود پہنو، جب خود لباس پہنو اس کے لیے خریدو۔ تو یہ حق۔ فرمایا چہرے پہ نہ مار، اگر بلانا نہیں ہے، کسی وقت آدمی ناراض ہو جائے، اور آدمی کیا، بیوی بھی ناراض ہو سکتی، اور وہ بھی تو اس کا اتنا ہی حق کہ بیوی ناراض ہو گئی یا خامد۔ فرمایا اس کے میکے نہیں بھیجنا، اپنے پاس رکھنا۔ طلاق بھی ہو جائے، ذہن میں رکھیے، اگر طلاق ہو جائے تو آپ اس کو اس کے میکے نہیں بیچ سکتے، اپنے پاس رکھیں گے۔ ابھی وہ آپ کی بیوی ہے، اگر ایک طلاق، 2 طلاقیں، پھر بھی میکے نہیں بیچے۔ موبائل نے مصیبت ڈال دی کہ ابھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے ادھر پہنچ، اور ایسے باپوں کو بھی دیکھا ہے۔ یہاں صرف ساس کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں لڑکی کے باپ اور ماں کا بھی مسئلہ ہے، وہ بسنے نہیں دیتے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے ہر ہفتے ہمارے پاس آئے، بھی شادی کر دی، اب اس کو وہاں رہنے دو، اس کا اصل گھر خامد کا گھر، عورت کا گھر شادی سے پہلے باپ کا گھر، اس لیے کہ اس کی وارث، شادی کے بعد عورت کا گھر اس کے خامد کا گھر، اس لیے کہ وہ اس کا وارث، وہ اس کا وارث۔ اپنی بیوی کو اگر ناراض ہو گئے، گھر میں رکھو، میکے نہیں جانے دینا۔ شریعت حق رکھتی، شریعت فرض کرتی، ہم نے اپنی طرف سے شریعتیں بنا لی۔ یعنی تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی اور فون کر دیا بھائیوں کو، اس کے بھائیوں کو آگے لے جاؤ، تجھ سے بڑا بے شرم آدمی کوئی نہیں، چھوڑ کے آنا ہے تو خود چھوڑ کے آ، معاملہ بیٹھ کے طے کرو۔ اس کے بھائیوں کا کیا تعلق ہے؟ رشتہ بیوی وہ تیری ہے، اس کے ماں باپ اس کے بھائیوں کو، بہنوں کو فون کرتا آ کے لے جاؤ۔ اس سے بڑا دیوس کون؟ اس سے بڑا بے شرم کون؟ اس سے بڑا بے غیرت کون کہ تیری ناراضگی ہوئی ہے، اس سے بیٹھ کے معاملہ طے کر، اس سے بیٹھ کے بات چیت کر، اس سے بیٹھ کے معاملہ اپنا سلجھا لے، بجائے اس کے باپ کو فون کرے، اس کی ماں کو فون کرے، اس کے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں، لوگوں کو چگلی کرتا، پھر اپنے رشتہ داروں میں بات پھیلاتا ہے، اس کی یہ خامی، اس کی یہ خامی، اور اپنے میں 1000 خامی ہے۔ اپنے میں کتنی خامی ہے؟ ہماری خواہش ہوتی ہے میری بیوی کا کسی سے تعلق نہ ہو، خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی
پاک ہو، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ آپ بھی پاک ہو؟ اس کا موبائل دیکھنا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق تو نہیں، کبھی اس کا موبائل بھی دیکھو، کتنی عورتوں کی تصویر اس کے پاس ہوتی۔ پابندی صرف عورت کے لیے کیوں، پابندی مرد کے لیے بھی، یعنی آپ بیلنس دیکھیں، اسلام نے بیلنس کر دیا کہ جیسا خامد کے حقوق ایسے ہی بیوی کے حقوق۔ خامد چہرے پہ نہیں مار سکتا، آدمی اگر لگائے ضرب ایسی جس کا نشان نہ ہو، اور اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یہ ان کو نصیحت کریں کہ اپنے گھر میں جا رہی ہو، پچھلا گھر کو یہ نہیں سمجھنا میرا باپ بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہو گیا تو میں واپس آ جاؤں گی، نہیں، بیٹی اصل تیرا وہ ہے، اس کی ماں تیری ماں، اس کا باپ تیرا باپ، اور وہ خامد اس کے والدین کو چاہیے جب اپنے بیٹوں کی شادی کریں تو ان کو نصیحت کریں کہ پہلے جیسا تعلق اب ہمارے ساتھ ویسا نہیں، اب تیرا نیا تعلق بنا، اب اسے زیادہ ٹائم دے، اللہ تیری اس میں سے اولاد پیدا کرے جو تیری وارث پر۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، ماں کو یہ شکوا، اب بیٹا میرے پاس 2 گھنٹے نہیں بیٹھتا، اب مجھے دباتا نہیں، اب جی فلاں ہے، یہ جو بیوی ہے یہ ہماری خدمت نہیں کرتی، اور خدمت کرنی چاہیے، جب ماں سمجھ لیا تو خدمت کرے گی، باپ سمجھ لیا تو خدمت کرے گی، کھانا دے گی، کپڑے استری کرے گی، لیکن شرعی طور پہ ذمہ داری بیٹے کی ہوتی، بیوی کی نہیں۔ آپ اپنی بیوی کو فورس نہیں کر سکتے، ہاں نصیحت کر سکتے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، ان کا خیال کرو، انہوں نے مجھے پالا، نصیحت کر سکتے، سمجھا سکتے ہیں، آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے والدین کی خدمت نہیں کرتی ہے تو شرعی طور پہ اس پہ کوئی بوجھ نہیں، ہاں آپ اسے سمجھائیں کہ جیسے اپنے گھر میں ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، یہاں بھی خدمت کرتی، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے، او جی یہ ہمیں سنبھالتی نہیں، سنبھالنا تو بیٹے نے، یہ جی ہمیں فلاں نہیں کرتی، جی فلاں نہیں کرتی، ذمہ داری آپ کے بیٹے کی، ذمہ داری آپ کی بہو کی نہیں۔ اسی طرح بعض ایسے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے سپرد معاملہ کرتے ہیں، بھائی جی جو آپ فیصلہ کر دو، بیوی اس کی ہے اور معاملہ سپرد کیے ہے اپنے بھائیوں کے، وہ اس کے کیا لگتے، وہ تو ان کا تعلق تو صرف تیری وجہ سے ہے، اور اتنا بے شرم ہے کہ اپنے معاملات اپنے بھائیوں کے سپرد، وہ نہیں ہمارے بڑے بھائی کی چلتی، تیرے بڑے بھائی کی تجھ پہ چلتی ہے، تیری بیوی پہ اس کا کوئی حق نہیں۔ ذہن رکھیں، ذہن میں آپ کے گھر کے جو معاملات ہوں، لیکن جو نئی بہو آئے گی اس کے ساتھ تعلق اس کے خامد کا ہے، اس خامد کی ماں اس کی ساس اسی لیے بنی کہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا ہے، اس کا سسر اس لیے ہے کہ اس کا باپ ہے خامد کا، اس کے بھائی دیور جو ہیں، جیٹ جو ہیں، اس لیے تعلق ہے کہ اس خامد کے بھائی، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر ایسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ گھروں میں 2-3 فیملیاں رہتی، 3 بھائیوں کی شادیاں 4 کی ہوئیں، اب ان میں سے جو پرانی ہوتی ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے جو نہیں آئے وہ میرے احکامات پہ چلے، نہیں، ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ۔ رسول فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ تم میں سے نگران، اور ہر بندے سے اس کے بارے میں پوچھا جائے، خامد سے اس کے معاملات، بیوی سے اس کے معاملات، بہنوں سے اس کے معاملات، بھائیوں سے اس کے معاملات، ماں سے اس کے معاملات، اور باپ سے اس کے معاملات، سسر سے اس کے معاملات، ساس سے اس کے معاملات، سسرال کے اپنے معاملات، سسرال میکے کے ساتھ کھے بازی نہ کرے، مقابلہ نہ کرے، رشتہ کر لیا اللہ اللہ خیر صلاح، ان کو اپنے گھر میں اچھا رہنے دو، بیوی کو سمجھائیں، اگر کبھی بیٹی کو ماں باپ سمجھائیں، اگر کبھی اس کے خامد سے کچھ مسئلہ بن جائے تو انہیں سمجھائیں یہ تیرا خامد، یہ تیرا خامد۔ رسول اللہ کے پاس ایک عورت آتی، ایک صحابی رسول، ان کی پھوپھی آتی، پوچھا تیرے خامد کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس نے کہا میں بڑا خیال کرتی ہوں۔ رسول اللہ کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیرا خامد تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی، خدمت کرے گی جنت کو پالے گی، نہیں خدمت کرے گی تو جو جہنم تیری منتظر۔ رسول فرماتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر کوئی عورت اپنے خامد کی بات نہ مانے ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کی بات مانے. رسول کائنات ایک دن آئے حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تو پوچھا کہ تیرے چچا کے بیٹا کا یعنی تیرا شوہر کا علی کا. انہوں نے کہا جی ناراض ہو کے گئے. رسول نے یہ نہیں کیا کہ بیٹی کو پکڑ کے گھر لے گئے حالانکہ ساتھ ہی گھر تھے. رسول ایسا نہیں کرتے. رسول رشتوں کو نبھانے والے. رسول کائنات کی 11 بیویاں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. ہمارے لیے ہے قید 4 کی. رسول کائنات سسرال سے اچھے رہے. رسول کائنات اپنے گھر والوں سے اچھے رہے. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. خیر لأہلہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. وانا خیر لأہلی اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. میری بیویاں کبھی شکایت ہی نہیں ہوئی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اور جس کا سورہ احزاب میں تذکرہ کہ انہوں نے کہا جی ہمیں خرچ دیں. رسول اللہ گھر میں بیٹھے ہوئے پریشان. یہ حضرت علی کا میں واقعہ سناتا ہوں. پریشان ساری بیویاں ارد گرد. یہاں تو ایک نہیں سنبھالی جاتی وہاں 11 یا 9 بیوی. انہوں نے کہا جی خرچ دو. ابو بکر آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا رسول اللہ نے طلاق دے دی بیویوں. لوگوں میں مشہور ہو گیا حالانکہ نہیں دی. لوگ باہر بیٹھے دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون ہے؟ ابو بکر رسول اللہ کے سسر یار غار بھی ہے دوست بھی ہے صدیق بھی ہے. یہاں سارے لوگوں نے جٹلایا وہاں ابو بکر نے سچائی بیان کر دی. اس نے تصدیق کی. تو آتے ہیں عمر آتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں دونوں کو اجازت کہ رسول فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب. اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور اس کے دل پہ اللہ نے نازل کر دیا یعنی بنا دیا. دونوں کو اجازت ہے. دونوں ہی آپ کے سسر. ایک کی بیٹی عائشہ ایک کی بیٹی حفصہ. اب ہمارا معاشرہ دیکھ اگر کبھی داماد کے ساتھ جھگڑا ہو جائے کیا یہ رویہ ہے جو رسول اللہ کا اپنے سسرال سے؟ حضرت عمر اپنی بیٹی کو پکڑتے حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو عمر اپنی بیٹی کہ اللہ کے رسول سے خرچہ نہیں مانگنا. ایسا کیا کرے. کبھی تنگی ہو جائے گھروں میں تو نہیں جی ہماری بیٹی کو خرچہ نہیں دیتا بھی اس کے وسائل دیکھ. اگر وسائل کم ہیں تو اپنی طرف سے تعاون کرو. کہتے ہیں ہم سے مانگو جو چاہیے. آپ بھی ایسا کریں. اگر کبھی ایسا ہو کبھی خرچے کی وجہ سے رشتہ نہ ٹوٹے. رسول فرماتے ہیں ابغض الحلال اللہ طلاق. اللہ کی طرف سب سے حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز کیا ہے؟ سب سے نفرت والی بغض والی چیز کیا ہے؟ طلاق. ہے حلال لیکن سب سے زیادہ پسند. شیطان کو اتنی پسند ہے طلاق کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پہ. شام کو رپورٹیں لیتا ہے اپنے کرندوں سے. ایک کہتا ہے میں نے کسی کو سود پہ لگا دیا. وہ کہتا ہے کوئی کام نہیں کیا. ایک کہتا ہے جی جوئے پہ لگا دیا کوئی کام نہیں کیا. ایک کہتا ہے شراب پہ لگا دیا کوئی کام نہیں کیا. ایک فلاں کیا. آخر ایک کھڑا ہوتا ہے میں خامد اور بیوی کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی حتیٰ کہ طلاق ہو گئی. تو وہ اٹھ کے اسے سینے سے لگاتا ہے. اور ہم نے اس لفظ کو کتنا ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے طلاق 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 وہ اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں. اور کہتے ہیں جی میں نے غصے میں دی. بھی طلاق ہنس کے تھوڑا کوئی دیتا ہے. طلاق غصے میں دی جاتی. وہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تجھے ہر چیز کا پتہ ہے. ماں کا پتہ ہے باپ کا پتہ ہے بھائی کا پتہ ہے بہن کا پتہ ہے. نہیں پتہ ہے تو عورت کا نہیں پتہ ہے جو تیرے گھر میں رہتا ہے. وہ جی مجھے پتہ نہیں چلا. ابھی اور الفاظ کیا لے کوئی اور گالی دے لے برا بلا کیا. لیکن طلاق کا کیا مطلب؟ تو سمجھتا ہے میرے ماؤں کے پاؤں کے نیچے میری جنت اور تیری بیوی کے پاؤں کے نیچے تیری بھی جنت تیرے بچوں کی بھی جنت. تیرا نصف ایمان. اور پھر حضرت عائشہ اور حفصہ ان کو باپوں نے سمجھایا. انہوں نے کہا خبردار نبی کا گھر چھوڑ کے نہیں آنا. اپنا سسرال چھوڑ کے نہیں آیا. یہاں میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا کہ بیٹیوں کو خود گھر میں رکھا
اور پوری سپورٹ کرتے، یہ نہیں۔ اور بیچارے لڑکے، جہاں میں نے پہلے کہا کہ لڑکوں کی طرف سے ناجائز ہوتا ہے تو لڑکیوں کی طرف سے بھی ناجائز ہوتا ہے، جب کہ بچے ہو چکے ہوں تو پھر بیوی کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اولاد عام طور پہ ماں کے ساتھ کھڑی ہوتی، تو وہاں پھر وہ بیوی سٹرونگ ہو جاتی اور خامد وہاں کمزور پڑ جاتا ہے، تو وہاں پھر وہ سسرال والے وہ لڑکے کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، پھر بلیک میل کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، گویا وہ اپنے گھر میں پھر رہ گئیں، اس کے بعد کبھی کسی نے سوال ہی نہیں کیا، نہ کسی اور بیوی نے، نہ عائشہ نے، نہ حفصہ نے، گھر بسنا شروع ہو گیا۔ بہترین ہے وہ گھر جہاں بیویوں کو بسایا جاتا ہے، اور بھائیوں کے کہنے پہ طلاق دے دو، ماں کہتی طلاق دے دے، باپ کہتا طلاق دے دے، ایسی طلاقیں نہیں ہوتی، مجبور کی طلاق نہیں ہوتی۔ حضرت علی کے پاس آئے پھر رسول اللہ، باہر نکلے، کہا علی کہاں ہے؟ فاطمہ کہتی ہیں باہر گئے، اور مولا علی ان کی بھی کیا شان ہے، وہ کہیں دور نہیں گئے، وہ گئے ہیں تو اس مسجد میں گئے ہیں جس میں ایک نماز پڑھنے سے 10,000 یا 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آپ گئے تو دیکھا مولا علی لیٹے ہوئے، تو آپ پھر نرمی سے اٹھاتے ہیں، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ، پھر سمجھایا اگر کوئی بات ہوگی ہے تیری بیوی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سسر، وہ تیرے پاس ہے، اپنے داماد سے پیار کریں، اپنے بہنوئیوں سے پیار کریں، داماد کو بیٹی دی ہے تو اس کی پھر عزت بھی کریں، یہ نہیں ہم دیکھ لیں گے تجھے، ہم تھانہ کچہری میں جائیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے۔ عزت والے لوگ، غیرت والے، شرم والے کبھی اپنے بہنوئیوں کو دھمکیاں نہیں دیتے، کبھی اپنے دامادوں کو دھمکیاں نہیں دیتے، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنے پاس عزت سے بٹھاتے، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ جب آپ نے رشتہ کر دیا، پھر اس کے بعد جو اعتراض ہوں بیٹھ کے حل کریں، سمجھائیں، تو اللہ اللہ کی ضرورت ہو وہ کریں۔ گھروں میں اگر آپ کے کوئی جادو کی وجہ سے رشتہ بگڑ رہا تو صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، اللہ اپنے رسول پہ درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل فرما دے گا۔ پھر آپ حضرت علی کو لے کے گئے، پھر آپ نے ساتھ بٹھایا، یہ تیرا خامد ہے، یہ تیری بیوی، ایک دوسرے سے سلو کروائی، اور میں ان بھائیوں سے جو یہ سمجھتے ہیں ہم مولا علی کے غلام، ان سے میں گزارش کروں گا، اور میں بھی مولا علی کا غلام، کہ ہم وہ دیکھیں کہ فاطمہ کے ساتھ علی کیسے رہے، آپس میں تعلق کیسے رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ کو کہا، جی میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، تو حضرت عمر کے کہنے پہ طلاق ہو، لیکن ہمیں حق نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، اس امت میں کوئی ہو سکتا ہے تو عمر فاروق ہو سکتا ہے۔ اب کوئی باپ کے کہنے پہ، ماں کے کہنے پہ، بھائیوں کے مجبور کرنے پہ، بہنوں کے مجبور کرنے پہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے، اور طلاق مجبور جو ہوتی ہے، مجبوری کی طلاق جائز نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلے پہ انہوں نے جیل کاٹی۔ امام مالک، یہ جو بڑے بڑے امام ہیں، میں انشاءاللہ کسی دن جمعہ پڑھاؤں گا اولیاء اللہ پہ، اس میں بتاؤں گا اولیاء اللہ ہوتے کون، ہم نے تو اپنی طرف سے بنا لیے۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کا شعار یہ قرآن، جنہوں نے احادیث کی خدمت کی، جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو لوگوں میں پھیلایا، اور ان کے ماننے والے وہ رسول اللہ کی سنت کے پابند۔ خاص مکتبہ فکر نہیں ہوتا کسی بھی عالم کا، جو بڑے امام ہوتے ہیں، جو علم کے امام، شریعت کے امام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے امام جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے فرقے نہیں بنائے۔ ہم بد نصیب لوگ، ہم بدقسمت لوگ جنہوں نے ان نیک لوگوں کے نام پہ فرقے بنا لیے، حالانکہ ان اماموں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرو، ہم اپنی طرف سے، حتیٰ کہ لوگ قرآن کے مقابلے میں اماموں کو وقت دے دیتے۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی یہیں سے پڑھائیں گے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔
اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔